فیض صاحب کے بارے میں ایک لمبا مضمون لکھا تھا، اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ سناتا ہوں آپ کو۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر آ رہی ہے تو اور آہستہ بولوں۔ فیض کے زمانے کی شاعری کا پس منظر اور منظر نامہ کچھ یوں ہے کہ اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی، اس زمانے میں بجلی کو آسمان کی بجلی نہیں کہتے تھے، یہ اصطلاح ابھی نہیں آئی ہے کہ بجلی یا آسمان کی بجلی۔ تو اس زمانے میں اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی، شب ہجر کی طوالت، دل و جگر سے خون کا اخراج، موت کے بعد بھی غیر شرعی خواہشات کا غلبہ۔ اپنے مزار پر صفائی، مرمت اور روشنی کا ناکافی انتظام، قبر کے اندر مرحوم کی شان میں فرشتوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں، ان جیسے موضوعات سے پوری طرح پیچھا نہیں چھوڑا پائی تھی۔ عاشق کو فراق میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ فرماتے ہیں ہجر سے شاد، وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی ہے۔ ہم بھی ایک مدت تک اس شعر کی لطافت احساس اور نزاکت خیال پر سر دھنتے رہے، تاکہ ایک دن مرزا عبد الودود بیگ نے یہ کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیا کہ میاں اس صورتحال کا سارا کریڈٹ طبیعت کو نہیں، صحت کو جاتا ہے۔ فیض صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، کام عشق کے آگے آتا رہا، آڑے آتا رہا، اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر، شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا ہے۔ رہا ان کا عشق تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں کاروبار عشق میں جس فراغت، محنت، مشقت اور خواری کا طالب ہے، فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ خود کہتے ہیں کہ عاشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں، یہ غالباً حیدرآباد میں رہتی تھی، ان کے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں بہت مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاہت سے پکاتی، مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے ہیں، کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں یا بھیجا۔ شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں کہ بگارے آلو۔ صاحبو،
اصل بات یہ ہے کہ شاعر جب زندگی میں ہی لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں. مثلا یہی کہ فلاں شاعر یا ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے. ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے. ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے. ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا. واہ 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 واہ. ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہوئے بیگن کے بھرتے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. فیض صاحب کی طبیعت میں صبر و تحمل، قوت برداشت اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بلکہ بلحاظ مقدار ایسا لگتا تھا کہ کوٹ کوٹ کر نہیں سارے میں بھر دی گئی تھی. لوگ اس کو کاہلی پر محمول کرتے تھے. اس کے بھی لطیفے مشہور ہیں. مثلا ایک نوجوان نے پوچھا، فیض صاحب انتظار کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے، انقلاب کب آئے گا؟ ارشاد فرمایا، بھائی آ جائے گا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے.